عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، توجہات میری طرف رکھیے گا. انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. کچھ معروضات آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جلوس کی مجلس ہے اور اس میں جو ہے شبیہ تابوت امام سجاد علیہ السلام اور شبیہ علم حضرت عباس علیہ السلام برآمد کیا جائے گا. لہٰذا آپ حضرات سے توجہ کا طالب ہوں. انشاءاللہ کچھ معروضات عزاداری کے حوالے سے، کچھ معروضات جلوس اور تعزیے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، نظریں میری طرف ہوں، اذہان میری طرف ہوں. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں. توجہ رکھیے گا کہ پروردگار عالم جو ہے اس نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ عمل کرنا تیرا کام ہے، جزا دن میں دینا میرا کام ہے. جیسا جیسا تو کرتا جائے گا ویسا ویسا میں اس کی جزا و سزا دیتا جاؤں گا. اللہ نے کسی بھی بندے کو جو ہے وہ مجبور پیدا نہیں کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آلہ. یعنی پروردگار عالم وہ خالق کائنات جس نے زمین اور زمان کو بنایا، وہ پروردگار عالم جو مکین اور مکان کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے سمندروں کو بنایا، ستاروں کو بنایا اور چاند میں ضیاء بخشی، وہ پروردگار عالم جس نے اس خوبصورت کائنات کو بنایا. اس پروردگار عالم نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد یہ کہہ دیا دیکھ پیدا کرنا میرا کام تھا، اب عمل کرنا تیرا کام ہے. دو راستے بتا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کی ہدایت کر دی، اب وہ چاہے سیدھے راستے پر چلے یا جو ہے گمراہی والے راستے پر چلا جائے. لیکن ہاں اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. یہ پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں انسان کو آزادگی دے دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اسلام سب سے بڑی عظمت کا نام ہے، اسلام سب سے بڑی نعمت کا نام ہے، اسلام سب سے بڑی الفت کا نام ہے. یعنی پروردگار عالم نے ایک مذہب پیدا کیا، ایک مذہب بنایا، ایک مذہب کو اتارا جس کا نام ہے اسلام. جو بھی اس کے دائرے میں آ گیا وہ کہلایا مسلمان. اب اس مسلمان کے کچھ لوگوں نے فرقے بنا دیے. توجہ رکھیے گا، اللہ نے صرف اسلام بھیجا تھا، اللہ نے صرف اور صرف اسلام بھیجا تھا، لیکن رسول کے بعد اس کے بن گئے فرقے. اب یہ فرقوں میں تقسیم ہو گیا. کسی نے کہا ہم مالکی ہیں، کسی نے کہا ہم حنبلی ہیں، کسی نے کہا ہم شافعی ہیں، کسی نے کہا ہم حنفی ہیں، کسی نے کہا ہم اہل حدیث ہیں، کسی نے کہا ہم خوجہ ہے، کسی نے کہا ہم جو ہے شیعہ امامی ہے، کسی نے کہا ہم شیعہ اثنا عشری ہے. تمام فرقوں میں چلے جائیں آپ، ہر فرقہ ہر دم بھرنے والا ہے. کیا کہنے والا ہے کہ ہم جنتی ہیں. کیوں کہہ رہا ہے؟ چونکہ رسول خدا فرما کر چلے گئے کہ تمام فرقوں میں سے ایک فرقہ جائے گا جنت میں. توجہ رکھیے گا، شاید میں اپنے نوجوانوں کو کچھ دے سکوں. رسول خدا نے کیا لے کے آئے تھے؟ ایک اسلام. لیکن وہ اتنا بٹنے لگا کہ 72 اور 73 فرقوں میں تقسیم ہو گیا. جاتے رسول کہہ گئے کہ 72 بنا لو، 73 بنا لو یا 1,00,000 بنا لو، جائے گا ایک جنت میں، جائے گا ایک جنت میں. اب لوگوں کو یہ بحث ہو رہی ہے، مالکی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، شافعی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، حنفی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، اور حنبلی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، اہل حدیث کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، دیوبندی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، بریلوی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، شیعہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے. میں نے کہا دیکھو لڑنے اور جھگڑنے کی بات نہیں ہے، ہر انسان جنت کا دعویٰ کرتا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزانی گرامی، ہر انسان جنت کا دعویٰ کرتا ہے. یہی نہیں، انسانوں کی بات چھوڑ دیجئے، معصوم کی بات کر لیتا ہوں. جناب آدم آئے، جناب آدم نے کیا چاہا؟ اللہ راضی ہو جائے. جناب نوح آئے، جناب نوح نے کیا کہا؟ اللہ راضی ہو جائے. جناب ابراہیم آئے، جناب ابراہیم نے کیا چاہا؟ اللہ راضی ہو جائے. جناب موسیٰ آئے، لوگوں کو ہدایت کی کہ اللہ راضی ہو جائے. جناب عیسیٰ آئے، آنے کے بعد کیا کہا کہ اللہ راضی ہو جائے. 1,24,000 انبیاء بھیجے، سب کا ایک مقصد، سب کا ایک ہدف، کیا کہ اللہ راضی ہو جائے. کیوں؟ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جنت مل جاتی ہے. توجہ رکھیے گا، انسان مسلمان مسلح پہ عبادت کیے جا رہا ہے، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. روزے پر روزے رکھے جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. خانہ کعبہ کے طواف کیے جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. زکوٰۃ میں مال لٹائے جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے.
کہ میں کیسے راضی ہوں گا؟ توجہ، سب کی رضاعت کے لیے جو شرط ہے، اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میرے بھائی راضی ہے یا نہیں مجھ سے، تو میں ان کے چہرے کو دیکھ لوں گا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ان کے چہرے کو دیکھ لوں گا۔ یعنی انسان کی خوشنودی جو ہے وہ اس کے چہرے سے پتہ چل جاتی ہے۔ اگر ملنے کے بعد مسکرا جائے، توجہ، ملنے کے بعد مسکرا جائے، اگر ملنے کے بعد مسکرا جائے تو بندہ ہم سے راضی، اگر چہرہ اتار لے تو ہم سے راضی نہیں۔ اب بتاؤ کہ اللہ کی خوشنودی کیسے پتہ چلے؟ بھائی اللہ کی خوشنودی کیسے پتہ چلے؟ وہ اللہ جس کو جسمانیت نہیں رکھتا، وہ اللہ اپنا چہرہ نہیں رکھتا۔ میرے معبود پتہ کیسے چلے کہ تو راضی ہے یا نہیں؟ توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں، میری قوم کا بچہ بھی غافل نہیں ہے، اہل علم کا مجمع ہے، ارباب اذان توجہ رکھیے گا کہ سب کی ایک کوشش اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو صحیح مسلم، توجہ، صحیح بخاری، امام بخاری لکھتے ہیں کیا کہ قال النبی، نبی نے کہا لفاطمہ، جناب فاطمہ سے، ان اللہ یبغض لغضبک ویرضى لرضاک، اے فاطمہ جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی ہے۔ جنت سے اتار دیے گئے، سب کچھ کر لیا صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب نوح آئے، 950 سال قوم میں رہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب ابراہیم آئے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے گئے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب موسیٰ آئے، بچپن میں آگ کو چھونا پڑا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تمام نبی چاہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہمارے نبی مسکرا کر کہہ رہے ہیں اے فاطمہ جس سے تو راضی اس سے تیرا اللہ راضی، وَيَبْغِضُ لِغَضَبِكَ، اے فاطمہ جس سے تو ناراض اس سے اللہ ناراض۔ توجہ، اہل علم کا مجمع ہے، رسول نے فیصلہ کر دیا۔ توجہ، رسول نے فیصلہ کر دیا، ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے جنت مجھے مل جائے۔ اب سن لو، رسول نے ایک پیمانہ دے دیا، جس سے فاطمہ راضی اس سے جنت راضی۔ توجہ، اس سے اللہ راضی اس کو جنت مل جائے گی۔ اب ہمیں اللہ کو اگر خوش کرنا ہے تو فاطمہ کی خوشنودی دیکھنی ہوگی۔ 72 فرقوں میں چلے جاؤ، فاطمہ کا آنا جانا نہیں ہے۔ بس ہمیں تشیع میں آ جاؤ کہ فرش عذاب بچھاتے ہیں فاطمہ کو۔ خواہش ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کائنات کے رسول نے کہہ دیا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کو راضی کر لو۔ ہم نے کہا فاطمہ کیسے راضی ہوگی؟ توجہ رکھیے گا، فاطمہ کیسے راضی ہوں گی؟ فاطمہ کیسے راضی ہوں گی؟ اگر کسی ماں کو خوش کرنا ہے تو اس کے لال کو فرش عزا بچھا دو۔ اب آ جائیے اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم جلوس نکالتے ہو، تم فرش بچھاتے ہو، تم کالے کپڑے پہنتے ہو، تم ماتم کرتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ حسین کو ملتا کیا تھا؟ جو ایک بات انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن کی روح سے عرض کروں۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں اور واقعی پوچھنے کا حق بھی ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ تم چاند رات سے لے کر محرم کی 8 ربیع الاول تک تم نے جو پورے سال کمایا ہوتا ہے وہ حسین کے غم میں لٹا دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تم سیاہ لباس پہنتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تم حسین حسین کی ماتم کی صدا بلند کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ کیا حسین کو کچھ ملتا ہے؟ توجہ آخری والے مجمع تک توجہ رکھیے گا۔ یہ بتاؤ کہ مسلسل تم یا حسین کہہ رہے ہو، مسلسل تم گریہ کر رہے ہو، مسلسل تم مجلس برپا کر رہے ہو، مسلسل تم عزاداری کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے اس کرنے سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ سوال ہے نا، حسین کو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا میں اپنے پاس سے نہیں، میں قرآن کے اوراق پلٹوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، شاید اگر تمہیں کچھ مل جائے تو مل جائے۔ تم تو وہ ہو جو قرآن کی نہ مانی۔ توجہ، قرآن کی نہ مانی۔ کہا
اچھا سنیے سورہ مبارک انبیاء پارہ نمبر 17 ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ جناب ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ کیا منظر ہے، توجہ رکھیے گا، یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ مسلسل عزاء سید الشہداء میں مشغول ہیں، آپ نے جو پورے سال کمایا ہے وہ حسین کے غم میں لٹانے کے لیے تیار ہے، اپنی اولادوں کو حسین پر فدیہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے جان اور مال کو حسین پر فدیہ کرنے کے لیے تیار ہے، یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، سیاہ لباس پہن رہے ہیں، آخر حسین کو کیا مل رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا، حسین کو تسکین ملتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، قرآن کا منظر ہے، قرآن کے منظر میں نوح جیسا نبی ہے، نوح کے بعد جو جناب ابراہیم تشریف لائے، ابراہیم جیسے نبی، اولو العزم نبی، آتش نمرود روشن ہے، کون سی آتش نمرود؟ وہ نمرود کی آگ لگائی ہوئی جو آسمان کی لپٹیں چھو رہی تھی، اتنی خطرناک آگ روشن ہے، جناب ابراہیم کو لے کر آئے اور اس آگ میں ڈال دیا۔ توجہ، اس عزاداری سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ لے کر آئے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ اب جناب ابراہیم جیسے نبی جب آگ میں چلے گئے، جناب ابراہیم جیسے نبی جب آگ میں چلے گئے، اب مفسرین قرآن نے لکھا کہ ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، ادھر ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی منقار میں چند قطروں کو لے کر آیا اور ابراہیم کی آگ پر ڈال رہا تھا، پھر گیا، پھر چند قطرے لایا، ابراہیم کی آگ پر ڈالے، پھر گیا، پھر چند قطرے لایا، ابراہیم کی آگ پر ڈالے۔ میں کہوں گا او پرندے، ذرا مسلمان کو یہ بتا کہ تو اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے، ایک قطرہ پانی لے کر آتا ہے، آگ اتنی روشن ہے کہ بتا کہ تیرے اس چند قطرے سے ابراہیم کی آگ ٹھنڈی کیسے ہو جائے گی؟ کہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر اب سے لے کر قیامت تک میں مسلسل پانی لاتا رہوں لیکن ابراہیم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب روز محشر پروردگار عالم، توجہ، جب روز محشر پروردگار عالم فہرست بنائے گا تو میرا نام ابراہیم کے چاہنے والوں میں ہوگا۔ میرا نام ابراہیمی میں ہوگا، نمرودی میں نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا زمانے کے مسلمانوں، ایک پرندے سے عبرت لے لو، پرندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ظالم کے ساتھ نہ رہوں، مظلوم کے ساتھ رہوں۔ اب ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ اس فرش سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس فرش سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ ہم یا حسین کی صدا بلند کرنے کے بعد ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ روز محشر فہرست بنائے تو ہم حسینی ہو یزیدی ہو۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ اس عزاداری سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ حسین کو کچھ ملے نہ ملے، ہم اتنا بتاتے ہیں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ اتوار میں ہم دیکھتے ہیں، دلی والے کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اتوار میں جلوس نکلتا ہے، اس جلوس سے ہوتا کیا ہے؟ سنیں، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، کہ یہ جلوس نکالنا جائز کب سے ہو گیا؟ جلوس نکالنے کو تو اللہ نے منع کیا ہے، جلوس نکالنے کو تو اللہ نے ممانعت کہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں نے کہا اچھا قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ کہا بڑے غور سے، ہم تو قرآن کے حافظ کہلاتے ہیں، حافظ بننا اور ہے، محافظ کی محبت میں حفظ کرنا اور ہے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مبارک النساء آیت نمبر 148 پارہ نمبر 6 پہلی آیت ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، قرآن کے مطابق جواب دے رہا ہوں کہ جلوس نکالنا کہاں سے جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا کیسے جائز ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ لائق نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا۔ کیا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول،
کہ لوگ آئیں اور جلوس نکالیں. توجہ رکھیے گا، قرآن کی آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. توجہ، ایک ایک مجمع کے ایک ایک فرد سے توجہ کا طالب ہوں تاکہ نتیجہ آپ لے کر جائیں. قرآن کہہ رہا ہے لا يحب اللہ. آیت نوٹ کیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 148 پارہ نمبر 6 کی پہلی آیت. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اللہ پسند نہیں کرتا. اے اللہ کیا پسند نہیں کرتا؟ الجہر، جہر کو پسند نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ لوگ روڈ پر آئے، روڈ پر آنے کے بعد جلوس نکالے، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. لیکن آیت کا ٹکڑا آگے بڑھا، آیت آگے بڑھی، ارشاد ہوا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو ہرگز جلوس نکالنا پسند نہیں ہے الا من ظلم، مگر وہ جلوس جو محرم کی یاد میں نکالا جائے. مگر وہ جلوس جو مظلوم کی یاد میں نکالا جائے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا مجھے کسی ایسے ویسے کا جلوس پسند نہیں ہے، مجھے مظلوم کی یاد میں نکالے جانے والا جلوس پسند ہے. ارے 1400 سال سے ہم بھی یہی بتا رہے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم حسین کے ساتھ ہیں. ایک صلوات پڑھ دے. شاید قرآن کی بات میرے بچوں کو سمجھنا ہی ہو، بچوں کے لیے اور چھوٹی سطح سے. میرے بچوں، میرے قوم کے بچوں، تم نے دیکھا ہوگا جب الیکشن ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن سے پہلے ہر پارٹی آتی ہے. توجہ میری طرف رکھیں، نتیجہ میں دوں گا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. قرآن نے کہا کہ مظلوم کی یاد میں نکالا جانے والا جلوس اللہ کو بہت پسند ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیسے سمجھائے، دوسری قوم جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیسے سمجھاؤں کہ جلوس نکالنا کیسے جائز ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. الیکشن ہوتے دیکھے ہوں گے اپنی بستیوں میں، اپنے قریوں میں، اپنے شہروں میں. کیا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے؟ الیکشن سے پہلے ہر پارٹی، مثلا کانگریس کی پارٹی پنجے کا نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. یہی ہوتا ہے نا. بھاجپا کی پارٹی کمل کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. سماج وادی پارٹی سائیکل کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. بسپا کی پارٹی ہاتھی کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. عام آدمی پارٹی جھاڑو کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. یعنی الیکشن سے پہلے توجہ، ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ الیکشن سے پہلے ہر پارٹی آتی ہے، کیا کہتی ہے ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے. لیکن خدا کی قسم انصاف سے بتاؤ، جس دن الیکشن ہو جاتا ہے اب اگلے دن کون آتا ہے؟ ہاری ہوئی پارٹی آتی ہے کہ نہیں؟ صرف وہ پارٹی آتی ہے جو جیت گئی ہوتی ہے. توجہ، 10 محرم سے پہلے یزید کہہ رہا تھا میں جیتوں گا، حسین کہہ رہے تھے میں جیتوں گا. ادھر 10 محرم ہوا، یزیدی گھر میں بیٹھے حسینی علم کو لے کر انا نصیب ہوئی حریت کی آب و ہوا، تھے مجھ پہ جو بھی غلامی کے دن وہ بیت گئے. توجہ، انا نصیب ہوئی حریت کی آب و ہوا، تھے مجھ پہ جو بھی غلامی کے دن وہ بیت گئے. اب اپنے سر کو اٹھا، او تبھی ہوئی مخلوق، یزید ہار گیا اور حسین جیت. یزید ہار گئے اور حسین جیت گئے.
نکالتے ہو؟ علم کا کیا سروکار ہے؟ علم تو خیبر میں نکلا تھا، توجہ رکھیے گا۔ علم کس سے منسوب ہے؟ پہلا علم منسوب ہے جناب امیر سے۔ اچھا علم کیوں نکالتے ہو؟ آج سے تقریباً 100-200 سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پاکستان میں سلا تھا۔ توجہ رکھیے گا، شاید کچھ لوگ جو ہسٹری اور تاریخ کے طالب علم ہیں انہوں نے پڑھا ہو کہ تاریخ میں ایسا بھی ایک دن آیا کہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ پاکستان میں سلنے کے لیے دیا گیا۔ پاکستان میں جب خانہ کعبہ کا لباس سل کر تیار ہو گیا تو مفتیان دین آمادہ ہو گئے اور فتووں پہ فتوے دیے جا رہے تھے کہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اس کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اس کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ پوری قوم ابھری اور ابھرنے کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کی زیارت کرنے کے لیے بڑھی۔ اس میں تاریخ میں ملا کہ 10-15 لوگ مارے بھی گئے۔ کیسے مارے گئے؟ پیر کے نیچے کچل کے مارے گئے۔ اتنی بھیڑ خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے زیارت کے لیے آئی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ کا غلاف ابھی تو ہوا نہیں، بھائی کپڑا پاکستان کا، دھاگا پاکستان کا، کاریگر پاکستان کا، توجہ کاریگر پاکستان کا، فیکٹری پاکستان کی، مشین پاکستان کی، اب یہ غلاف خانہ کعبہ کا کیسا ہو گیا؟ تو مفتیان دین نے کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم یہ غلاف جو ہے وہ خانہ کعبہ سے منسوب ہو گیا، اس لیے اس کی عظمت بڑھ گئی۔ یہ میں نے کہا مفتیوں ہم بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، جو کپڑا خانہ کعبہ سے منسوب ہو جائے جب اس کی یہ عظمت ہے تو جو کپڑا مولود کعبہ سے منسوب، جو کپڑا مولود کعبہ سے منسوب ہو جائے تو اس کی عظمت کا کیا علم ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اب زمانہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایک سوال اور ہے، ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری مجلسوں میں جب بھی گیا میں نے ایک ذکر سنا علی علی کا، جب بھی گیا صرف آپ علی کا ذکر کرتے ہیں، آپ نبی کا ذکر کرتے نہیں۔ میں نے کہا بڑی معذرت کا دیکھیں میں آج صرف سوالوں کے جواب دے رہا ہوں جو ہمارے اوپر اشکال کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے شاید نبی کا ذکر سنا نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ علی کا ذکر بڑھا دیتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ گزارش یہ کی گئی ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھے اور ایک ماسک لگا کے بیٹھے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تو ہم نے جب بھی دیکھا ہم تمہاری محفلوں میں گئے ہم نے سوائے علی کے کچھ سنا نہیں۔ کہا ہم علی علی کرتے ہی ہیں تاکہ ہمیں نبی نبی کرنا آ جائے۔ توجہ رکھیے گا۔ کہا تم علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہو، نبی کے فضائل کم پڑھتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، ہم نہ کسی کی عظمت کو گھٹاتے ہیں نہ کسی کی عظمت کو بڑھاتے ہیں۔ جسے اللہ نے علی کہا ہم اسے علی کہتے ہیں، جسے اللہ نے ولی کہا ہم اسے ولی کہتے ہیں۔ توجہ، جسے اللہ نے نبی کہا ہم اسے نبی کہتے ہیں۔ ارے ہماری کیا اوقات ہم کسی کو گھٹائے یا کسی کو بڑھائے؟ عزت دینا اس کا کام ہے، ذلت دینا اس کا کام ہے۔ اس کی عزت میں کمی نہیں ہو سکتی، اس کی ذلت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی کو تو رحمت اللہ بنا کر بھیجتا ہے اور کسی کو لعنت اللہ بنا کر۔ بھائی ہماری غلطی نہیں۔ کہا جسے اس نے جو بنایا، کہا کیا مطلب؟ کہا ہم بتاتے ہیں ارے ہم نے علی کو خطاب نہیں بخشے، خطاب وہ بخشتا ہے جو بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کو خطاب بخشے، لیکن اللہ نے اور نبی نے دونوں نے مل کر علی کو خطاب بخشے۔ جو اب تک نہیں بولا وہ اب بولے گا۔ توجہ، اللہ نے اور نبی نے دونوں نے مل کر علی کو خطاب بخشے۔ اللہ نے کہا میں شکل دیتا ہوں، محمد نے کہا میں عقل دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں قرآن دیتا ہوں، محمد نے کہا میں زبان دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں نام دیتا ہوں، محمد نے کہا میں اپنے دوست پر مقام دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں
علم دیتا ہوں، محمد نے کہا میں علم دیتا ہوں، اللہ نے کہا میں گھر دیتا ہوں، محمد نے کہا میں گھر والی فاطمہ دیتا ہوں۔ ہماری کیا مجال، ہم نے تو اپنی محفلوں میں نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی سب سے زیادہ افضل ہے، آخری نبی، ان سے زیادہ کوئی افضل شے نہیں، لیکن ہم نے تمہیں کہتے سنا ہے کہ نبی ہم جیسے تھے۔ توجہ رکھیے گا، شاید قرآن سے کچھ سمجھ دے سکوں، ہم نے دوسروں کو کہتے سنا ہے کہ نبی ہم جیسے تھے۔ اب یہ بتاؤ، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی وہ ہے جو جسم کے ساتھ معراج پہ چلا جائے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی ہم جیسے۔ تو عظمت کس نے گھٹائی؟ نیچے سنیے قرآن، سورہ مبارکہ بقرہ پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبی پر بعض نبی کو فضیلت دی، ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ یعنی میں اعتراضات کے جواب دے رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے، ان کے لیے قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ رسول یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بیان یہ ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو فضیلت دی۔ یعنی کیا مطلب عزیزان گرامی؟ یعنی ہر رسول ایک جیسا نہیں ہے، ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نبی ایک جیسا نہیں، یعنی آدم نوح کے برابر نہیں، نوح ابراہیم کے برابر نہیں، ابراہیم اسماعیل کے برابر نہیں، اسماعیل اسحاق کے برابر نہیں، اسحاق ذوالکفل کے برابر نہیں، ذوالکفل الیسع کے برابر یہ نہیں، الیسع الیاس کے برابر نہیں، اور تمام نبی مل کر میرے رسول کے برابر نہیں۔ توجہ رکھیے گا، قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے اگر سارے نبی مل جائے تو محمد کے برابر نہیں۔ مسجد سے ملا کہہ رہا ہے رسول ہم جیسے۔ اب کس کی مانے؟ اب مانے کس کی؟ قرآن کی مانے کیا مفتیان دین کی مانے؟ ایک صلوات پڑھ دے۔ سنیں گے عظمت محمد مصطفیٰ؟ لوگ کہتے ہیں کہ عظمت نہیں بیان کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اول مخلوق ہے، یہ اول مخلوق ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے انہیں پیدا کر دیا تھا۔ توجہ، ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ آدم سے پہلے موجود تھے، اور تم یہ کہتے ہو، توجہ رکھیے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آدم سے پہلے موجود تھے، ان کا نور آدم سے پہلے موجود تھا، ان کا نور نوح سے پہلے موجود تھا، ان کا نور وہ نور ہے جو اللہ کو اللہ کہلواتا ہے، ان کا نور وہ نور ہے جو رب کو رب کہلواتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ نہ پہچانا جاتا۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو رسول ہے ان کا جو داماد تھا وہ جبرائیل کا ٹیچر تھا۔ تم یہ کہتے ہو کہ رسول جو ہے ان کے استاد کا نام جبرائیل۔ اب بتاؤ کہ عظمت سے رسالت کہا رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے۔ کہا رہی ہے عظمت سے رسالت، یعنی ہمارا عقیدہ یہ کہ جس نے رسول سے علم سیکھا، جس نے رسول کی زبان چوسی، وہ جبرائیل کو درس دے سکتا ہے۔ تمہارا عقیدہ یہ کہ رسول جانتے نہیں تھے، 40 سال بعد جبرائیل نے آگے بڑھایا، تو عظمت رسالت کو گھٹایا تم نے۔ ارے ہم تو ان کی عظمت بڑھانے والے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر لفظ محمد پر غور و فکر کر لی جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا محمد یعنی حمد یحمد تحمیداً
فہوا محمد فدا کا محمد. یعنی کیا مطلب عزیزان گرامی؟ مطلب یہ کہ محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. لیکن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا؟ محمود. محمود کے کیا معنی؟ جس کی تعریف کی جائے. یعنی وہ اللہ بھی محمد کی عظمت بڑھا رہا ہے، اپنا نام رکھ رہا ہے محمود جس کی تعریف کی جائے. لیکن اپنے حبیب کا جب نام رکھا تو کیا کہا؟ محمد. یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. میں کہوں گا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اپنے رسول کا نام محمد نہیں محمود رکھ دیتا، اپنا نام محمد رکھ دیتا. تمام انسان، تمام جنات، تمام حیوانات، تمام نباتات، تمام جمادات سب مل کر تیرے فضائل پڑھتے ہیں، سب مل کر تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک. اے اللہ تو اپنا نام محمد رکھ دیتا. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے رسول کی عظمت کم ہو. کہا تجھے نہیں معلوم تمام چیز، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات جس کی سب مل کر تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد. یہ رسول وہ رسول ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ رسول وہ رسول ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یعنی بے زبان چیز بھی اگر رسول کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کلمہ پڑھنے لگے. اور تم یہ کہتے ہو کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا. بھائی عظمت رسالت کس نے گھٹائی؟ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. توجہ، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. ہاتھوں پہ کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اور ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینے. لفظ میں توجہ کیجئے گا شاعر صاحب کہ ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینے. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. ہاتھوں پہ کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اور ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینے. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا اور راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. مکے کے ہر غریب کا آخری شعر اور آپ کی رحمت تمام. توجہ رکھیے گا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. ہاتھوں پہ کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا. ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینے. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا اور راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. امریکہ کی لڑائی یاد ہے نا؟ ابھی کچھ دن پہلے کس بات پر ہوئی تھی؟ مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا اور اپنے گلے لگا کر نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا. یعنی عزیزان گرامی، ہماری شان میں یا ہماری زندگی میں یا ہماری صورتحال پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کتنے بھی الزام لگا لو، خدا کی قسم ذمہ داری سے، اس منبر کی ذمہ داری کے ساتھ یہ محمد رضا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ چیلنج کر رہا ہے کہ شیعوں کا ایک بھی عمل عزائے حسین میں جو منعقد ہوتا ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ تم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں. اگر قرآن کو پڑھتے نہیں سمجھ لیتے تو تمہاری قوم بھی گمراہ والی قوم نہ کہلاتی، تمہاری قوم بھی ایک پڑھی لکھی قوم کہلاتی. کیوں عزیزان گرامی؟ آپ نے دیکھا شیعوں میں بچہ بھی بڑے بڑوں کو جواب دے کے آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو جو ہے
مجلسوں میں اتنا پڑھا دیا جاتا ہے، اس منبر سے اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہوتا بچہ ہے، لیکن وہی کام کرتا ہے جو 4 دن کے علیم نے، جو 4 دن کے عالم نے زمانے کے جہل کے ابا کے چہرے پر تماچا مار کر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، لیکن لوگوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، لوگوں نے قرآن کو پڑھا۔ دیکھیں پڑھنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے۔ اگر قرآن کو پڑھ لیں تو قرآن خود کہتا ہے، رسول کی حدیث ہے، بہت سارے قاریان قرآن ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھنا کمال نہیں، قرآن کو سمجھنا کمال ہے۔ اگر قرآن سمجھ لیا جاتا تو واقعہ کربلا نہ ہوتا، اگر قرآن سمجھ لیا جاتا تو زہرا کا بھرا گھر نہ اجڑتا، اگر قرآن پر غور و فکر کر لی جاتی تو رباب کی گود نہ اجڑتی۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امام سجاد کا تابوت رکھا ہے، اور 25 محرم کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ مدینے میں کوہرام برپا تھا۔ کیا شور تھا؟ شور یہ تھا کہ آج وہ چلا گیا جس نے 35 سال تک اپنے بابا کو گریہ کیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، تھوڑا سا وقت دیجیے گا، ابھی علم حضرت عباس بھی آتا ہوگا، آپ حضرات اس کی بھی زیارت کریں گے۔ عزاداروں ذرا تصور کرو کہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، مسلسل حسین کا قافلہ جو ہے وہ سختیاں جھیلتا ہوا کربلا سے جا رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے ایک روایت ایسی پڑھی ہے کہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اگر واقعاً آنسو نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیجئے گا، اس لیے کہ جناب زہرا تشریف لاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے مومنو لاؤ میرے حسین کا پرسہ دے دو۔ عزاداروں ذرا تصور کریں کہ راوی حبیب ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب اسیران حرم کو قید کر لیا گیا اور انہیں قید کرنے کے بعد مسلسل شام کی جانب لے جایا جا رہا تھا، تو ایک وقت میں نے یہ دیکھا کہ جناب سکینہ امام سجاد کے پاس جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ سجاد کا کیا عالم تھا؟ کہا سجاد کا عالم یہ تھا کہ سجاد کوفے کی زمین پر پیر کو پھیلا کر بیٹھے تھے۔ سکینہ آئی، ننھی سی سکینہ، 4 سال کی بچی سکینہ بھیا سجاد کے پاس گئی اور ہاتھوں کو جوڑا، بھیا سجاد، ارے آج تک تمہاری بہن سکینہ نے تمہیں اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ میرا بھیا زمین پر جو ہے پیر پھیلا کر بیٹھا ہو۔ اے بھیا، ارے آج کیا ہو گیا؟ کہا سکینہ نیچے بیٹھ۔ اب جو سکینہ نیچے بیٹھی، کہا سکینہ سجاد کے پیروں کی طرف دیکھ۔ اب جو سکینہ نے پیروں کی طرف دیکھا، سکینہ نے گریہ کیا، کہا بھیا ارے آپ کے قدموں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور نہ صرف چھالے، چھالوں میں کانٹے بھی بات۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ شہزادی آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ ہاں باب اعظم، سکینہ بیٹھی، بیٹھنے کے بعد چاہتی ہے کہ سجاد کے پیر سے کانٹے نکالے۔ ارے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اور کانٹا نکالا، سجاد نے گریہ کیا، اے سکینہ، ارے تیرا بھیا اتنا مجبور، تیرے ہاتھ بھی نہیں کھول سکتا، دست بستہ سکینہ کانٹے کو نکال رہی ہے۔ اجرکم الزہرا۔ ہار باب اعظم، مسلسل سجاد پر سختیاں ہو رہی ہے۔ عزاداروں، مسلسل یہ قافلہ جا رہا ہے۔ عزاداروں، ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت امام سجاد کو لے جایا گیا اور امام سجاد قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تمام سرحائے شہداء نیزے پر بلند تھے۔ عزاداروں، نہ جانے کیسے روایت سنیے گا، شہزادی مجھے طاقت دے کہ میں اس روایت کو بیان کر سکوں۔ ذرا تصور کرے کہ تمام بیویاں قید ہیں، علی کی لاڈلی قید ہے، عباس کی بہن قید ہے، سرحائے شہداء نیزے پر ہے۔ اب جیسے یہ قافلہ چلا تو راوی کہتا ہے
جوان نے دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ باغیوں کا قافلہ تھا، یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، مار دیے گئے۔ وہ جوان پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے دیکھو کون باغی تھے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں گیا میں نے دیکھا کہ میرے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ ارے جیسے اس نے حبیب کا سر دیکھا آواز دی، اے لوگو ذرا میرے قریب آؤ، دیکھو میرے باپ کا سر نیزے پر ہے۔ لوگ آئے، تلواریں کھینچی، حبیب کے سر کو لیا اور ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اب جو حبیب کا سر حبیب کے بیٹے نے لیا تو فخر سے کہتا ہے ارے جس کا بیٹا زندہ ہو، جس کا بیٹا زندہ ہو، اس کے باپ کا سر نیزے پر کیسے؟ میں کہوں گا اے حبیب کے بیٹے یوسف ایسے نہ گئے۔ ارے حسین کا گڑیر جوان، ہاتھوں میں ہتھکڑے، پاؤں میں بیڑے، غش پہ غش، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں باب اعظم، آخری روایت سن لیجئے کہ جس وقت امام سجاد مدینے میں آئے ہیں اور مدینے میں امام سجاد مدینے کی گلیوں اور کوچوں سے گزرتے ہیں، میری ماں بہنیں موجود ہیں، ذرا تصور کیجئے گا کہ سجاد کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ارے راوی یہ کہتا ہے کہ جس وقت سجاد مدینے کی گلی سے گزرتے تھے تو مدینے کے جو قصاب تھے وہ جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے۔ ارے سجاد اگر دیکھ لیتے تھے تو جانور کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے قصاب تو نے اسے پانی پلایا؟ کہا ہم بھی جانتے ہیں مولا، پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، سجاد کربلا کرو۔ آئے میرے بابا، آئے میرے بابا، اے بابا یہاں جانور کو پانی پلایا جا رہا ہے لیکن آپ کو پیاسا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، راوی یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب سجاد میں تاب نہیں رہی۔ ظالم نے جس وقت زہر دے دیا، سجاد کو زہر دیا گیا۔ جیسے عزادارو جب زہر دیا جاتا ہے نا تو آدمی صرف ایک چیز مانگتا ہے، وہ کیا؟ کہ پانی۔ ارے سجاد نے جب پانی مانگا، جیسے پانی آیا سجاد نے پانی دیکھا، کہا ہائے بابا، ہائے بابا۔